السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام کی اقتداء میں یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ اور اس میں کی جانے والی غلطیاں اور ان کی اصلاح۔ سب سے پہلی چیز کہ امام جس وقت تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا لفظ ہوتا ہے، ایک اکبر کا۔ تو امام جب کہہ رہا ہوتا ہے اللہ، ابھی تک امام اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، تو مقتدی بعض جلد باز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اکبر کہہ کر پہلے امام سے آگے نکل جاتے ہیں اور آگے ہاتھ بھی باندھ لیتے ہیں، تو یہ اس طرح کرنا خلاف سنت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام رکوع میں ہوتا ہے اور مقتدی آتا ہے، وہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ اللہ اکبر جو کہا، تکبیر کہی، یہ تکبیر تحریمہ کی ہے، یعنی نماز میں داخل ہونے والی تکبیر میں نے کہی ہے یا رکوع کی تکبیر میں نے کہی ہے، اس طرح اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام رکوع سے اٹھ جاتا ہے اور ایک مقتدی آ کر وہ پھر بھی امام اٹھ جاتا ہے، وہ رکوع کر لیتا ہے، یعنی امام سمع اللہ لمن کہہ دیتا ہے، وہ مقتدی آ کر وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، یہ اس کی رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اس طرح کرنا غلط ہے۔ اس کا مسنون طریقہ کیا ہے وہ ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ بھی درپیش ہوتا ہے کہ امام قاعدہ اولیٰ کے اندر ہوتا ہے اور ایک مقتدی آتا ہے، نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، جو ہی وہ اللہ اکبر کہہ کر التحیات میں امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے قاعدہ اولیٰ میں، تو امام التحیات مکمل کر کے وہ تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے اس مقتدی کو؟ آیا وہ التحیات مکمل کرے یا امام کی اتباع کرے؟ ایک مسئلہ۔ اور ایک مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ امام قاعدہ اخیرہ میں ہوتا ہے، یعنی آخری التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، ایک مقتدی آتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر وہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے، جو ہی نماز میں شامل ہوتا ہے تو امام سلام پھیر دیتا ہے۔ اب اس مقتدی کے لیے کیا حکم ہے کہ یہ اپنی التحیات کو مکمل کرے یا یہ اپنی بقیہ نماز کو اٹھ کر کھڑا ہو کر مکمل کرے؟ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں علماء کرام سے بہت زیادہ سوال کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ۔ امام جب اللہ اکبر کہے گا، مقتدی اللہ اکبر کہہ کر وہ نیت باندھ لے گا۔ اب امام اس کے بعد تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد امام بھی سبحانک اللہم ثنا پڑھے گا، مقتدی بھی ثنا پڑھے گا۔ اب اس کے بعد صرف امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورت ملائے گا، لیکن مقتدی ثنا پڑھنے کے بعد اب خاموش رہے گا، چاہے وہ سری نماز ہے یا جہری نماز ہے، جو نماز بھی ہے۔ اب مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلی رکعت کے اندر صرف ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد اب خاموش ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر امام رکوع میں اللہ اکبر کہے گا، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے گا۔ اب امام 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحانک اللہم پڑھے گا، تو مقتدی بھی اسی طرح یہ امام کی اقتداء میں وہ بھی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحانک اللہم پڑھے گا۔ اس کے بعد امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی وہ ربنا لک الحمد کہے گا۔ یہ قوما ہو گیا۔ اب اس کے بعد امام سجدے کے لیے تکبیر کہے گا اللہ اکبر، اور مقتدی بھی سجدے کے لیے تکبیر کہے گا اللہ اکبر۔ امام بھی سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، تو مقتدی بھی اسی طرح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا۔ اب اس کے بعد امام سجدے سے اٹھنے کے لیے تکبیر کہے گا اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے گا۔ اسی طرح 2 سجدے جب ہو جائیں گے تو امام اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کی طرف آئے گا اور مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کی طرف آئے گا۔ اب یہاں مقتدی کو کچھ نہیں پڑھنا، امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ میں سورت ملائے گا اور سورت ملا کر پھر اللہ اکبر کہہ کر اسی طرح رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا
اور پھر جب دونوں سجدے کر کے پھر امام قعدہ اولا یعنی التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھے گا، تو مقتدی بھی التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھے گا، تو اب التحیات یہاں امام بھی پڑھے گا اور مقتدی دونوں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ التحیات جس وقت مقتدی پڑھ لے اور امام ابھی تک نہ پڑھا ہو تو اب مقتدی انتظار کرے گا امام کی، اور امام جب پڑھ لے گا تو پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کی طرف جائے گا۔ تب اسی طرح مقتدی بھی خاموش رہے گا، امام صرف سورۃ فاتحہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ اسی طرح مکمل نماز کا طریقہ ہو گیا امام کی اقتداء میں۔ اب یہاں پر مسئلہ جیسے کہ درپیش ہوتا ہے ہمیں کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب امام تکبیر تحریمہ پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تو مقتدی بعض دفعہ جلد باز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، تو جب امام سے پہلے آگے نکل جاتے ہیں، امام کی اقتداء ان کو حاصل نہیں ہوتی، امام ابھی تک اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اکبر کہہ کر پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اس طرح کرنا غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ جب بھی کوئی شخص اس طرح کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ میں امام کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ یا ہم امام کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہیں یا امام کے بعد اللہ اکبر کہیں، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ امام رکوع کے اندر ہوتا ہے اور جلدی سے بعض مرتبہ کوئی آتا ہے اور آ کر شامل ہو جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، اب اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا میں نے اللہ اکبر کی یہ جو کہا ہے، تکبیر جو کہی ہے، یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ نماز میں داخل ہونے والی تکبیر، میں نے تکبیر تحریمہ کہی ہے یا میں نے رکوع کی تکبیر کہی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کرنا غلط ہے، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب امام رکوع کے اندر ہو، مقتدی جب آئے تو سب سے پہلے وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے گا اور اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دوسری تکبیر رکوع کی کرے گا۔ تو یہ ہے رکوع میں جب ہم شامل ہوں گے اس کا مسنون طریقہ اس طرح ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام رکوع سے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی کوئی ساتھی آتا ہے، وہ نماز کے اندر شامل ہو جاتا ہے، رکوع میں شامل ہو جاتا ہے، وہ آ کے رکوع کرتا ہے، امام سمع اللہ لمن کہہ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی وہ مقتدی آ کر رکوع کرتا ہے۔ جب امام کھڑا ہو جائے اس کے بعد جو رکوع کیا جائے گا وہ اس کی رکعت شمار نہیں ہوگی، وہ رکعت اس کی گنتی میں نہیں شمار کی جائے گی، اس وجہ سے کہ جب امام سمع اللہ لمن حامدہ کہہ دے تو اس وقت ہمیں رکوع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ ہمیں درپیش یہ ہوتا ہے کہ ہم قعدہ اولیٰ میں بیٹھے ہوتے، یعنی امام قعدہ اولیٰ کے اندر ہوتا ہے اور کوئی مقتدی آتا ہے، شامل ہو جاتا ہے نماز کے امام کے ساتھ نماز میں، جو ہی شامل ہوتا ہے تو امام التحیات پڑھ کر فوراً اٹھ جاتا ہے، مقتدی ابھی ابھی آیا، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ پڑھ کر وہ التحیات میں امام کے ساتھ شامل ہوا، جو ہی مقتدی شامل ہوا امام فوراً کھڑا ہو گیا۔ تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ آیا یہ التحیات اپنی پوری کرے گا یا امام کی اتباع کرے گا، یعنی تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہو جائے گا؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے میرے دوستو کہ جس وقت وہ امام اللہ اکبر کہے تیسری رکعت کے لیے، اگر اس مقتدی نے جو ابھی آیا اس نے التحیات نہیں پڑھا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ التحیات کو مکمل کرے، اطمینان کے ساتھ التحیات پڑھے اور اس کے بعد پھر تیسری رکعت کی طرف جائے۔ ہاں اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں التحیات پڑھتا ہوں تو امام تیسری رکعت کا رکوع بھی کر لے گا، میری رکعت رہ جائے گی، تو اب اس کے لیے یہ ہے جب اس کو اندیشہ ہو تو جتنی التحیات اس نے پڑھی ہے اتنی پڑھ کر اس کے بعد امام کی اتباع کر لے۔ یہ اس کا مسنون طریقہ ہے التحیات میں شامل ہونے کا، یہ قعدہ اولیٰ کی بات ہے۔ اور قعدہ اخیرہ یعنی آخری رکعت میں امام التحیات کے لیے بیٹھا تھا، ایک مقتدی آیا، اس نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں وہ شامل ہو گیا، جو ہی وہ نماز میں شامل ہوا تو امام نے سلام پھیر دیا،
تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے، یہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو ہی امام سلام پھیرے گا یہ اپنی التحیات کو مکمل پڑھ لے گا، اس کے بعد اپنی بقیہ نماز کو پورا کرے گا۔ بہت سارے ایسے عوام میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بلکہ خواص میں سے بھی، یعنی جو علم کا یعنی دین کا علم رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جس وقت مقتدی آئے اور آ کر نماز میں شامل ہو جائے، قعدہ اخیرہ میں التحیات امام پڑھ رہا تھا، تو جو ہی وہ شامل ہوا امام نے سلام پھیر دیا، اب مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ التحیات کو مکمل پڑھے گا اور پھر کیا کرے گا، پھر اپنی بقیہ نماز کو پورا کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ اس نے ایسا نہیں کیا، جو ہی امام نے سلام پھیرا یہ آدمی بھی کھڑا ہو کر اپنی بقیہ نماز پورا کرنے لگ جائے گا، تو اس نے گویا کہ اس طرح کرنے سے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تحیات نہیں پڑھنا یہ کیا ہو گیا، یہ مکروہ تحریمی ہو گیا، تو اس طرح کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ تو اس کا مسنون طریقہ کیا کہ جب کوئی آخری رکعت کے اندر، آخری قعدہ کے اندر جب کوئی آئے اور آ کر وہ شامل ہو جائے اور امام اسی وقت فوراً سلام پھیر دے، تو اب اس مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطمینان کے ساتھ التحیات کو مکمل کرے، اس کے بعد اپنی بقیہ نماز کو پڑھے گا۔ یہ تھے وہ مسنون طریقہ نماز کا، امام کی اقتداء میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا مسنون طریقہ، اور اس میں کی جانے والی غلطیاں اور ان کی اصلاح۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شرعی مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔